بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے اس مختصر سے ویڈیو کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم نے نیو لک بہائی ہے، ٹھیک ہے تے بٹ صاحب تہاڈے پیچھے اسی بھی قربانی دیاں گے تے اسی بھی اپنی نیو لک بہاواں گے، ٹھیک ہو گیا؟ دل نہیں کردا پیا پر ریڈی کرتے ہیں، چل گئی پھر سوچ لیا چلو جی رجب بٹ دے نال سانو پہلے دن تو جس طرح محبت سی نا اج بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ اودی گواہی اودہ ثبوت ہے کہ لک چینج ہوئی تے اسی بھی اودی خاطر کروا رہے ہیں میلو۔ ہاں جی چل دی دیکھ لو پھر سوچ لے مشین چل گئی۔ جی محترم ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے، یہ ویڈیو مسلمان نوجوانوں کی ہے، جس شخص کی محبت میں اور جس شخص کا حلیہ اختیار کرتے ہوئے یہ دکھائی دیتے ہیں اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، فخر محسوس کر رہے ہیں، اس شخص کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اس سے پہلے قرآن کریم کی بھی حرمتی کر چکا، اس سے پہلے نماز کی بھی حرمتی کر چکا، ہر ویڈیو کے اندر والدین کی بے حرمتی تو اس کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا جو بازار گرم کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اس کی مثل و مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی اس نے آڑے ہاتھوں لیا، بالخصوص حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا نام رجب بٹ ہے اور اس کے اوپر کتنے مقدمات آج بھی درج ہیں، لیکن یہ نوجوان اسی شخص سے محبت کرتے ہوئے سنت رسول کو کیسے چہرے سے اتار رہے ہیں اور فخر کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب بٹ صاحب آپ کے لیے دل تو نہیں کرتا، لیکن آپ کے لیے آپ کا وہ منحوس چہرہ اپنانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سنت رسول کو بھی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی محبت میں ہم سنت رسول کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہندو اور سکھ نہیں ہے، یہ مرزائی نہیں ہے، یہ رافضی اور غیر مسلم نہیں ہے، جناب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو ایک عام شخص کی محبت میں کائنات کے امام، انبیاء کی امام، تاجدار انبیاء، اللہ رب العزت کے بعد جس کا سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ ہے، اس شخصیت میری مراد سیدنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کا کیسے مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور پھر ایک ہوتا ہے کہ سنت چھوڑنا چھپ کر، سنت چھوڑتا ہے بندہ لیکن وہ چھپ کر چھوڑتا ہے، اس پر شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، اس پر ندامت بھی ہوتی ہے، اس پر افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن آپ نے ویڈیو دیکھی کیسے فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے چہرے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آج ختم کر رہا ہوں، آج سنت کو ذبح کر رہا ہوں اور سنت کی دجیاں اڑا رہا ہوں، اس پر فخر کیا جا رہا ہے اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ یہ ہیں آج کے مسلمان اور یہ حالت ہے ہمارے آج کے نوجوان کی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم نے ٹک ٹاکرز کے طریقوں کو اپنانا ہے، ہم نے بال کٹوانے تو ٹک ٹاکرز کے طریقے کے مطابق، ہم نے داڑھی بنوانی ہے تو ٹک ٹاکر کے طریقے کے مطابق، ہم نے مونچھیں بنوانی ہے تو ٹک ٹاکرز کو معیار اور آئیڈیل رکھ کر ان کے طریقے کے مطابق، ہم نے کپڑے پہننے، لباس پہننا ہے تو وہ ٹک ٹاکر جیسے پہنتے ہیں ایسے پہننا ہے۔ دنیا کی حالت اور ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، یہ تلخ ہے مگر حقیقت ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ان نوجوانوں کو جوڑیے، صحابہ کرام سے ان نوجوانوں کا تعلق بنائیے، اپنے بچوں کو صحابہ کرام کے قصے سنائیے، صحابہ کرام کے واقعات سنائیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ بتائیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آخر میں آپ کو سناتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے، حضرت معقل بن یسار، ایک صحابی رسول ہے، ان کو ایک عالی شان گھر کے اندر یا عالی شان بنگلے کے اندر آج کے اعتبار سے کھانا کھلایا گیا، اور کھانے کے دوران وہ امیر زادے لوگ بیٹھے تھے، کھانے کے دوران ایک لقمہ زمین پر گر گیا، انہوں نے وہ لقمہ وہاں سے اٹھایا، دسترخوان سے اٹھا کر اس کو صاف کیا اور اس کو کھا لیا۔ وہ امیر زادے جو بیٹھے تھے وہ ایک دوسرے کو خسر بسر کرنے لگے اور اشاروں میں بات کرنے لگے کہ یہ کیا بندہ ہے کہ امیروں کے درمیان میں بیٹھ کر اس قسم کی حرکات کر رہا ہے۔
حضرت معقل بن یسار یا کوئی بھی صحابی رسول تھے، اس صحابی رسول نے کہا کہ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، یہ الفاظ ہیں. صحابی رسول کہنے لگا کہ کیا میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں اس شخصیت کی سنت کو چھوڑ دوں، اس شخصیت کا طریقے سے پیچھے ہٹ جاؤں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان کے باتیں کرنے کی وجہ سے میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، لیکن ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے جو آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہے. یہ تلخ ہے مگر حقیقت ہے. اس لیے آج سے ہی اپنے نوجوانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ